بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میرا آج کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا کہ تم نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگائے ہیں۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے تو بھی عبادت کرے اپنے اللہ کی، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ یہ آیتیں خود بناتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے بندہ خاص نازل کیا ہے، تم بھی ان جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ دیکھیں اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن کا تو بدر احد میں کوئی آیت بنا کر لاتا قرآن پاک کی، تلواریں نہ لے کر آتے۔ ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور قیامت تک کسی کافر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قسم اللہ کی قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی گئی کافروں کے لیے ہے۔ یہ دوزخ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے۔ جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلندوں پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بے کراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، گرز کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزیں بھی ضروری تھی۔ زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلاً لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجل چیزوں کو ڈھونڈ سکے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادتوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا میں علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو،
تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا، آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس ہونا اور نا امید ہونا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پس ہمت ہوتے ہیں، اور جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر جا، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیر رکھوں گا، وہ تیرا کبھی بھی شکر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے اسے فراغت سے کھاؤ۔ بہشت یعنی جنت میں رہو، جو کچھ کھانا ہے اسے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتار دیا گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے توڑ توڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں زمین پر رہنا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مقام معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امی کے ساتھ مقام معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بہنوں کہ جس کام کو اللہ نے منع کرنے سے فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، یہی ہماری عبادت ہے۔ نبی اسرائیل قوم کا ذکر کرتی چلوں تو آج ہم اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی تھی۔ عرب کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کرایا اور بتایا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، اور جب نبی آ گئے تو تم ماننے کو تیار ہی نہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے اوپر بھول جاتے ہو، تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا۔
تو اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں نے پھر تم سے یہ کہا جہاد کرو۔ انہوں نے کہا جہاد نہیں ہوتا تو اللہ نے نبی اسرائیل والوں کو قید کر دیا۔ قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو میرے اللہ نے انہیں میدان میں قید کر دیا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی قید ملتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سارا دن سفر کرتے تھے تو جب صبح اٹھتے تھے تو وہیں ہی موجود ہوتے تھے جہاں صبح چلتے تھے۔ تو میرا رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں اور سلاخوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا کیا کرے اللہ تعالی ہمیں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں بھی اللہ تبارک نے بیان کیا ہے، اور پھر کہا ہے جو انہیں جو حکم دیا جاتا تھا اس کی سرتابی کرتے تھے، اور پھر ان پر ذلتیں نازل کر دی جاتی تھی اور ہمیشہ اس کا شکار رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، جائیداد کے لیے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مرنے والے کو مارو، یعنی مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ان کا ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا، تو کہنے لگے، بہانہ لگانے لگے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، بچی ہو یا بوڑھی ہو، رنگ کیسا ہو، حل میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا نہ سیکھی ہو۔ یہ کہتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گہرے زرد رنگ کی ہو، حل کے اندر اس کو نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، بچی نہ ہو، جوان نہ ہو، اس کے درمیان ہو، اور ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ولی تھا، وہ جب انتقال کرنے لگا، اللہ اکبر، دیکھو اب اللہ کے ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا کرم فرماتا ہے۔ وہ جب انتقال کرنے لگا تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی، ایک گائے کی بچی۔ وہ کہنے لگا اے اللہ میں اسے تیرے نام کے لیے چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہوگا تو یہ اسے دے دینا، میرا تو کوئی اور سرمایہ بھی نہیں ہے۔ بچہ جب بڑا ہوا بہت ہی نیک تھا، ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی۔ وہ بچہ جنگل میں گیا اور کہنے لگا اللہ میری گائے مجھے واپس ملا دے، تو رب کریم نے وہ گائے اسے واپس دے دی۔ وہ گائیں لے کر گھر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ کئی دفعہ گاہک لگے لیکن اس نے کہا جب تک میری ماں نہ کہے گی میں نہیں بیچوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل والے جتنی شرطیں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ ہی گئے۔ تو کہنے لگے گائیں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اگر رقم میری مرضی کی لگی تو بیچوں گا۔ ادھر ایک مفسر نے یہ بھی لکھا تھا کہ گائے ذبح کر کے تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا اتنی ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے تو پھر میں بیچوں گا۔ تو پھر گائے ان کو ملی اور یہ ذبح کر کے آئے۔ زیادہ اشرفیاں سوالات نہ کرتے تو نہ اتنا الجھتے۔ ہم بھی اپنے دین کے معاملے میں بڑے ہی سوال جواب کرتے ہیں، اتنے سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے پارے میں اللہ نے کہا ہے کئی ایسے لوگ بھی یہودیوں کے ہیں جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کو کچھ لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا یہودیوں نے اسی پارے میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے ہی جانا ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے کہ کبھی یہ مرنے کی دعا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے بھیجا ہی کیا ہے۔ اللہ کا پہلا حکم آیا پہلی آیات میں یا ایھا الذین آمنو، کہ پہلی آیات پہلے پارے کی پہلا حکم اللہ نے حضور کی عزت اور تعظیم کا حکم عطا فرمایا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے عرض کرنے لگتے رائنا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا روایت کر دیں۔ تو یہودیوں کی عربانی زبان کے اندر رائنا کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے تو معنی بنتا تھا معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے،
کو بھی رائنا کہتے تھے تو صحابہ عرض کرنے لگے تو میرے اللہ نے اس کا معنی فرمایا اور کہا میرے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کر لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں، تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو تو وہ لفظ میرے نبی کے لیے نہ کہو جس پہ بے ادبی کا کوئی معنی نہ نکلے۔ یہاں پر تو لوگ بڑے بڑے غلط مطلب بول جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ لفظ ایسا میں نے بولا نہیں تھا، معاذ اللہ معنی کچھ اور نکل آتا ہے۔ تو پھر میرے اللہ نے کہا رائنا کہو ہی نہ، تو کہنے لگے اے میرے پیارے اللہ تو پھر کیا ارشاد فرمایا کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ایک نظر فرما دیجئے، انداز دیکھیے، کہتے ہیں تم کہو حضور کرم کیجئے، نظر کیجئے، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ سننے کی۔ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سن لو، پہلے ہی احتیاط سے سن لو، کیونکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا۔ یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کریم نے وہ بھی ذکر کیا میں نے تو خود حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پر پورا اترتے تو ہم نے ان کو کہا ہم تمہیں پوری دنیا کا امام بنا دیں گے۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے، ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور انصاری بھی مانتے ہیں، ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی کی طرف ہو کے رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو جن کے لیے چن لیا اور اس سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور انصاری تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ یہودی تھے نہ نصاری تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام ہے تو کل مصر میں ہیں، پھر کچھ عرصہ اردن فلسطین یا کبھی جہاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام ہی بابل تھا، یا عراق کے ایک مشہور شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، آپس میں ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ حلیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم کرنے والے تھے اور رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے، دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتہ دار بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو،
باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پہ چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگار کر دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ بے شک اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے، بے شک میرا اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں طاقت ہے اور یہ تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا دور بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا تو قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے جبکہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا، یہ رب ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجل ہو گیا تو فرمایا، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جب آفتاب کو دیکھتا تو فرماتا، یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے جو وہ کرتے ہیں ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل و سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جایا کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جایا کرتی، اسی لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں سیر و تفریح کا سامان بھی مہیا ہوتا، لوگ رنگ رنگیلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں گے تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ سب میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کے۔
बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, ऐसे सालिम रहने दिया, इसके कंधे पर कल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब मेले से लोग फारिग हुए तो पर्वत बुतखाने में ये देखकर सब हैरान हो गए। बुत चकनाचूर होकर जमीन पर गिरे हुए थे। आपस में एक दूसरे से चैब गोइयां करने लगे कि हो ना हो इसमें जरूर नौजवान इब्राहिम का हाथ है, क्योंकि वही बुतों का खिलाफ है। लोग बरहम हुए, हजरत इब्राहिम को बुलाया, उनसे दरियाफ्त किया कि हमारे मबूदों को किसने इस हाल पर पहुंचाया है। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते, जिसे तुम अपना महबूद समझते हो, वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। तमाम लोगों ने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया जाए। चनाचा बादशाह को इसकी इतला दी गई। लोगों ने कहा, यह मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे तो इब्राहिम को सजा दिलवाएंगे। लोग नमरूद के पास पहुंचे। सब ने मिलकर बादशाह से शिकायत की, इब्राहिम हमारे बुतों की तस्दीक करता है और कहता है कि ये बुत मबूद नहीं है बल्कि मबूद कोई और है। इसने हमारे बुतों को तोड़ डाला है और हमारे बुतों के साथ गुस्ताखी की है, इसे सजा दी जाए। नमरूद ने लोगों की ऐसी बातें सुनकर कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चनाचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में लाया गया। दरबार में तमाम मुसाहिब और अमरा बैठे हुए थे। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू हमारे मबूदों की तस्दीक करता है और झुठलाता है? क्या तूने हमारे मबूदों को तोड़ा है? बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरायतमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब तुम्हारे मबूद बता सकते हैं, इन्हीं से पूछ लो तो बेहतर है। शाही दरबार में सरदार अमरा और मसाइब सब ही बैठे थे और बादशाह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातों को सुन रहे थे। सब ने कहा, क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना तुम्हारी आरजू पूरी कर सकते हैं, फिर तुम किस तरह इन्हें अपना मबूद मानते हो? मेरा रब मारता है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसे चाहे मौत की सजा दूं, जिसे चाहे रहा कर मुल्क का हुक्मरान हूँ, मुझ में ये कुव्वत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, तू भी मगरिब से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने अपने सर झुका लिए।